جس طرح آج ہم اپنا کاروبار چھوڑ کر ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوستو اگر کوئی شخص اپنے کاروبار، اپنی مصروفیات، اپنے دنیاوی الجھنوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کی خاطر رب کے ذکر کی محفل میں شرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اسے نیکیاں عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کتنا قدم اٹھا کے ذکر کی محفل میں شرکت کے لیے آئے ہیں، تو وہ بھی سوچیں جو سمجھ رہے ہیں کہ آواز ہمارے گھروں تک پہنچ رہی، آواز ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے اور یہی ہماری آواز سن لینا کافی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اور رب کے رسول کے ذکر کی محفل میں سفر کر کے آنا رب العالمین کو اتنا پسند ہے کہ رب فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے کہ اس کے قدم گنتے جاؤ، جتنے قدم یہ اٹھائے گا اللہ وحدہ لا شریک ہر قدم پر اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان المحبت میں آ کر میرے خوف سے سارا دن بھوکا اور پیاسا رہا، تو تنہا اکیلا بیٹھا رہا، تجھے پیاس لگی تو نے پانی نہیں پیا، تجھے بھوک لگی تو نے کھانا نہیں کھایا، تجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، تجھے کوئی دیکھ کر روک بھی نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی تجھے پیاس کی شدت تھی، بھوک کی شدت تھی، اس کے باوجود اے بندے تیرا میرے سے پیار اتنا کہ آج میری محبت میں تو نے بھوک کو برداشت کر لیا، تو نے پیار کو برداشت کر لیا، پھر بھی تو اپنا وہ پانی پی نہیں رہا، کھانا کھا نہیں رہا، بھوک پیاس کو برداشت کر رہا ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے اپنے رب آنے کی قسم میں نے تیرے سارے گناہ معاف فرمائے۔ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه۔ گویا کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے اسے پاک و صاف کر دیا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح تعظیم رمضان، جو شخص رمضان المبارک کے آنے کی خوشی کرے اور رمضان المبارک کے جانے کا غم کرے، اللہ کا مہمان مہینہ ہے اور پیارا مہمان کوئی آئے نا تو انسان آنے کی خوشی کرتا ہے، جب وہ رخصت ہوتا ہے تو اس کے جانے کا غم کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک رب کے مہمان مہینے کی آنے کی خوشی کرے اور جانے کا غم کرے، رب العالمین فرماتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہے، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ دوستو کتنا برکتوں کا مہینہ ہے، ہر نیکی کا ثواب رب العالمین بڑھا دیتا ہے، ہر نیکی کا اجر رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں نفلی عبادت کرتا ہے رب العالمین فرضوں جیسا ثواب عطا کرتا ہے، اگر کوئی اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے رب العالمین 70 فرضوں جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ یار دوستو آپ ایک دفعہ نماز پڑھ لیں، اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ کی نماز نہیں ہو، دوسری دفعہ پڑھیں، آپ تیسری دفعہ پڑھیں، چوتھی دفعہ آپ کریں، آپ کہیں گے مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، بس پڑھ لی، جو پڑھ لی کرنی ہے تو قبول رب کر لے گا، یعنی زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ پڑھیں گے، 4 دفعہ پڑھیں گے، 5 دفعہ پڑھیں گے۔ رب فرماتا ہے بندے رمضان المبارک میں فرض نیکی بجا لا، تجھے 70 فرضوں جیسا ثواب میں عطا کروں۔ گویا وہی نیکی تو نے 70 دفعہ ادا کر لی۔ اور جو شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے 25 نمازوں کا ثواب رب العالمین عطا کرتا ہے، اور پھر اس کو 25 کو 70 سے ضرب دے تو کتنی نمازوں کا ثواب ایک نماز کے بدلے میں رب العالمین عطا کر رہا ہے۔ رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں تو بہانے تلاش کر رہا ہوتا ہوں۔ رب العالمین اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو رمضان المبارک کی گھڑیاں نہ عطا کرتا۔ دوستو خوش قسمت ہم ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہماری زندگی میں رمضان المبارک کی گھڑیاں لے کے آیا، رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوستو افطاری کے وقت اللہ وحدہ لا شریک 70,000 فرشتے ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ روزہ رکھتا ہے بندہ، سارا دن بھوکا پیاسا ہوتا ہے، رب کو یہ باور کرانا چاہتا ہے رب العالمین تیری محبت میں نے پیاس برداشت کی، رب العالمین تیرے خوف کی وجہ سے میں آج بھوکا پیاسا رہا۔ رب فرماتا ہے دیکھ پھر میں تجھے کیسا صلہ عطا کرتا ہوں، 1 نہیں 10 نہیں 1000 نہیں 70,000 فرشتوں کے میں نے بھی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں کہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا جا، اور جس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کریں اس کی بخشش میں ابھی کوئی شک باقی رہ جائے گا۔ دوستو کتنا رب العالمین کا فضل و
करम है, 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करें। अल्लाह वादा ला शरीक फरमाता है मेरा फजल इतना वसी होता है कि हर रात 60,000 गुनाहगारों की बख्शिश अता कर देता हूं मैं। ऐसे लोग जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका होता है, रमजान की घड़ियों के सदके में 60,000 ऐसे लोगों की बख्शिश कर देता हूं जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका होता है। अल्लाह वादा शरीफ के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 10 लाख अफराद रोजाना ऐसे हैं जो दिन में अल्लाह ताला उनको बख्श देता है, माफ फरमा देता है, जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका होता है। दोस्तों टाइम इतना नहीं है, मैं मुख्तसर करता जा रहा हूँ। दोस्तों अगर कोई शख्स रोजा रखता है, अल्लाह वादा शरीफ के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अगर उसके दूसरे गुनाहों की वजह से उसे दोज़ख में डाला जाए तो दोज़ख की आग उसके उससे दूर भागेगी। दरोगा जहन्नम मालिक पूछेगा क्या तू इस आग तू इस बंदे से दूर क्यों जा रही? कहेगी कि इसके मुंह से रोजे की खुशबू आ रही है मुझे। वो फरिश्ता पूछेगा ऐ बंदे क्या तू रोजादार मरा था? वो कहेगा हाँ, जब मुझे मौत आई इस हालत में कि मैं अल्लाह वादा शरीक की रजा की खातिर मैंने रोजा रखा हुआ। दोस्तों वफा का सिला तो ये है, रब से वफा कर, तुझे मौत इस हाल में आए कि रब की इताअत में तुझे हो मौत। और फिर रब्बुल आलमीन फरमाता है फिर जिसका काम चलाना है वो भी तुझसे दूर भागेगी। दोस्तों अल्लाह वादा शरीक के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हमने इफ्तारी का एहतमाम किया है, आज रोजे इफ्तार कराने का प्रोग्राम किया है। इसके सवाब के लिए मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो शख्स रोजादार को एक घूंट पानी पिला दे, अल्लाह वादा शरीक उसको गुनाहों से ऐसे पाको साफ कर देता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। सहाबा इकराम ने ताज्जुब से पूछा या रसूलल्लाह क्या ये हुक्म वहाँ है जहाँ पानी ना मिल रहा हो, यहाँ वहाँ है जहाँ पानी की किल्लत हो? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये तो मेरे रब का फजल है, चाहे फुरात के किनारे पर आप रोजेदार को पानी पिला दे। दोस्तों अगर कोई एक घूंट पानी का पिला देता है, एक घूंट दूध का पिला देता है, एक खजूर रोजादार को खिला देता है, अल्लाह वादा शरीक उसकी मगफरत फरमा देता है। और रब्बुल आलमीन इतना प्रोटोकॉल रोजेदार को अता करता है, ऐ रोजेदार तेरे लिए रब ने जन्नत सजाई, एक दिन में 2 दिन लगे होंगे, 10 दिन लगे हुए नहीं। रब फरमाता है रमजान मुबारक खत्म होता है, ईद उल फितर शव्वाल का महीना शुरू होता है, अगले साल जिन्होंने रोजे रखने होते हैं उनके लिए अभी से जन्नत सजानी शुरू हो जाती है। साल पूरा जन्नत सजाई जाती है उसके लिए जिसने अगले रमजान उल मुबारक में रोजे रखने होते हैं। पूरा साल जन्नत सजाई जाती है जिसके लिए अल्लाह वादा शरीक जो शख्स रोजे रखता है। और अल्लाह वादा शरीक फरमाता है कि जितनी रात में बंदों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता हूँ, जिस दिन में बंदों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता हूँ, दिन और रात की तादाद एक तरफ, आखिरी रात जब होती है उस रात में जितने सारे महीने में मैंने लोगों की बख्शिश फरमा दी, रब फरमाता आखिरी रात में इतने बंदों की एक रात में मैं मग़फ़िरत फरमा देता हूँ। दोस्तों ये कितनी रहमत और बख्शिश का महीना। और फिर जुम्मे के दिन अल्लाह फरमाता हर घड़ी में 10-10 लाख अफराद के रब्बुल आलमीन बख्शिश फरमाता जुम्मे की हर घड़ी में। दोस्तों एक एक लम्हा कीमती है रमजानुल मुबारक का। ये फजूल वक्त जाया करने का टाइम नहीं, ये लड़ाई झगड़े करने का टाइम नहीं। दोस्तों अगर दुनियादारी से फुर्सत मिलती है तो अल्लाह के घर में आ जाओ, अमन और सलामती के घर में आ जाओ, जिक्र फिक्र करते रहो, तिलावत कलाम पाक करते रहो, अल्लाह वादा शरीक को याद करते रहो। एक एक घड़ी रब्बुल आलमीन 10-10 लाख अफराद को जहन्नम से आजाद फरमा रहा है। उठ के कपड़े पहनता है, कपड़े उसके लिए दुआएं करती है, और जूते पहनता है, उठ के जूते उसके लिए दुआएं करते हैं। और उसके बाद वो वुजू करता है, बर्तन को हाथ लगाता है, बर्तन उसके लिए दुआएं करता है, और पानी को हाथ लगाता है, पानी उसके लिए दुआएं करता है। वुजू करके वो नमाज अदा करता है, काबतुल्लाह उसके लिए दुआएं करता है। रब्बुल आलमीन से कब्र के वहशत से महफूज फरमा। दोस्तों कितना फजल और करम है कि रब फरमाता है समंदर की मछलियों को मैं टूटी लगा देता हूँ तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रही। हर इंसान तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है, हर इंसान तेरे लिए प्यार और मोहब्बत कर रहा है। आज ही एक बस मिसाल में आपको दे दो, रियाज ने कमाई की अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पैसे कमाए, आज वो खर्च करके इफ्तारी करा रहा है हमारे लिए, खिला हमें रहा। यानी रब फरमाता है बंदे तू रोजा रख, हर मखलूक के दिल में तेरी मोहब्बत पैदा कर दूंगा मैं। वो जो कमा रहा था अपने लिए आज वो तेरे लिए तुझ पे खर्च कर रहा है। रब हर मखलूक के दिल में तेरी मोहब्बत पैदा कर रहा है। और अल्लाह वादा शरीफ फरमाता है कि यार दोस्तों कैसा फलसफा रब्बुल आलमीन अता कर रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करे,
ایک انسان اپنی چیز دوسرے پر فدا کرے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے اس کا صلہ میں عطا کروں گا۔ اب یاد رکھو، اب ایک شخص سے میں بولتا نہیں، ایک شخص سے میرا جھگڑا ہے، ایک شخص پر میں خرچ کرنا نہیں چاہ رہا، ایک شخص کو میں نقصان دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو میں نے نقصان دینا، اس کا اچھا نہیں ہونے دینا، اس کو خوشحال نہیں ہونے دینا، پھر بھی جب میں افطاری کر رہا ہوں، اب وہ آئے گا، اس نے اگر روزہ رکھا ہے، وہ روزہ افطار کرے گا، کھا وہ رہا ہے، فائدہ تجھے مل رہا ہے، کھا وہ رہا ہے، پیسہ تیرا، کمائی تیری، تو اس کو نقصان دینے کی سوچ رہا تھا، کبھی کوئی وہی ٹائم تھا، آج وہ لمحہ ہے کہ تو نے اسے آج افطاری پہ بلایا، آج وہ روزہ افطار کر رہا ہے، رب فرما رہا ہے پیسہ تیرا، کمائی تیری، محنت تیری، کھا وہ رہا ہے، لیکن اس کا صلہ تجھے عطا کر رہا ہوں۔ اور رب فرماتا ہے یہ نہ یاد رکھ، یہ سوچ نہ رکھنا ہے روزے دار کہ شاید میرا ثواب اس کی طرف چلا گیا، رب فرماتا ہے میں اپنے خزانوں سے اسے ثواب عطا کرتا ہوں، روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوتی، رب اپنے خزانوں سے اسے عطا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کی حاجت روائی کرتا ہے، کسی کی تکلیف دور کرتا ہے، بات تو وہی آ جاتی ہے نا دوستوں کہ رب انسانوں کو آپس میں محبت و پیار، اتفاق اور اتحاد کا سبق دے رہا، آپس میں پیار میں رہو، اگر تم آپس میں مل جل کے رہتے ہو، پیار و محبت سے رہتے ہو، اتفاق اور اتحاد سے رہتے ہو، تو رب تمہیں ڈھیروں ثواب عطا کر رہا ہے، رب تمہیں نیکیاں عطا کر رہا ہے، رب تمہیں بدلہ عطا کر رہا ہے اکٹھا رہنے کا، رب تمہیں بدلہ عطا کر رہا ہے آپس میں محبت کرنے کا، یہی سبق ہے قیامت تک کے لیے دوستو۔ اگر کلمہ پڑھنے والا شخص آپس میں پیار اور محبت کرتا ہے تو رب صلہ عطا کرتا ہے۔ پھر اگر تو چاہے کہ رب العالمین اس کا اچھا میں نہیں سوچ رہا، اس کا بھلا میں نہیں چاہتا، میں اسے کیوں کھلاؤں، تو پھر رب کو شکایت کر رب العالمین تو کیوں اجر عطا کر رہا ہے۔ جب رب اجر عطا کر رہا ہے تو کلمہ پڑھنے کی شان یہ ہے، تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ کلمہ پڑھنے والا ہو پھر ہم اسے ذاتی رنجش کریں۔ رنجشیں انسان کی ہو جاتی ہیں، لیکن بخش دے تو رب العالمین تیری غلطیوں کوتاہیوں کو سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے تو اس کو اللہ وحدہ لا شریک ہر قدم پر 70 نیکیاں عطا کرتا ہے، 70 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہ بھائی کی حاجت روائی میں کامیاب ہو جاتا ہے، کر لیتا حاجت روائی، اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے گویا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو۔ اگر اس دوران اسے موت آ جائے، چلا اپنے بھائی کی حاجت روائی کرنے کے لیے، چلا اپنے بھائی کی مشکل دور کرنے کے لیے، بھائی کے لیے کنڈے بچھانے نہیں، بھائی کا برا چاہنے نہیں، بھائی کو نقصان دینے نہیں، اس کے فائدے کے لیے چلا۔ یار کیسا دین ہے یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا فائدے کا سوچ رہا، رب فرما رہا ہے تیرے گناہ میں بخش دوں گا، اس کا بدلہ تجھے میں دوں گا، یہ نہیں اس کا بدلہ میں رب تجھے عطا کروں گا۔ رب فرماتا ہے اگر اس دوران تجھے موت آ جائے بغیر حساب و کتاب تجھے جنت عطا کروں گا۔ مسلمان کی خدمت کرتے ہوئے تجھے موت آ جائے، مسلمان کی حاجت روائی کرتے ہوئے تجھے موت آ جائے، بغیر حساب و کتاب تجھے جنت عطا کروں گا۔ اور فرمایا رب نے ہر نیکی کا ثواب ہے بندے، آج تو مجھ سے وفا کا اظہار کر رہا ہے، ربا میں نے سخت پیاس میں روزہ نہیں توڑا، میں نے بھوک کی شدت میں کھایا نہیں، رب فرماتا ہے پھر دیکھ ہے بندے میری وفا بھی کہ ہر چیز کا بدلہ میرے فرشتے عطا کرتے ہیں، لیکن الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ تو نے میری محبت میں رکھا، اس کا اجر بھی میں عطا کروں گا۔ یہ میری محبت ہے، تو مجھے شکوے دے رہا ہے، میرے ساتھ اپنی وفا کے اظہار کر رہا ہے، پھر دیکھ ہے میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے نا، تو پھر اس کا بدلہ بھی میں عطا کروں گا۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے تو اس کی جزا یہ ہے کہ اسے رب مل گیا، جس نے روزہ رکھا اسے رب مل گیا، اس نے رب حاصل کر لیا۔ شب قدر اس مہینے کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص شب قدر کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے کہ جاؤ فرشتے ہر گھر میں جاؤ، چکر لگاؤ، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی ذکر کر رہا ہوگا، کوئی عبادت کر رہا ہوگا، فرشتوں تم ان سے مصافحہ کرو، سلام کرو، اور پھر آ کے میری بارگاہ اقدس میں رپورٹ کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتے جبریل میرے امت کا کیا حساب ہوا آج کی رات؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے تیری امت کو اس رات بخش دیا ہے سوائے چند لوگوں کے۔
شب قدر کی رات ایسی رات ہے جو کچھ تھوڑا سا بھی عبادت کرتا ہے، ذکر و فکر کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، رب اسے بخش دیتا ہے، رب اسے بخش دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ وہ کون سے دوستو؟ لمحہ فکریہ ہے، اتنی بخشش والی رات بھی وہ بخشا نہیں جاتا جب تک وہ توبہ نہ کرے والدین کا نافرمان بندہ۔ جس نے والدین کو تکلیف دی ہو، والدین کی قدر نہیں کر رہا، والدین کی اس کے پاس اہمیت نہیں، دوستوں کی اہمیت ہے، رشتہ داروں کی اہمیت ہے، لیکن والدین کی اہمیت نہیں۔ رب فرماتا ہے سب سے سارے سال میں افضل ترین رات شب قدر، اس رات بھی میں نہیں بخشوں گا اگر تو نے اپنے والدین کو نہ حسن سلوک کیا۔ عادی شرابی جو شراب کا عادی، اور رب فرماتا ہے توبہ نہیں کرے گا میں نہیں بخشوں گا۔ تعلق توڑنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، شیطان گری کرنے والا، لوگوں کو توڑنے والا، اللہ فرماتا ہے ایسا شیطان کو میں نہیں بخشوں گا جب تک اس عادت کو چھوڑ نہ دے۔ دوستو لمحہ فکریہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے، شب قدر اللہ کی طرف سے وہی رات ہوگی، لیکن فرشتے فرما رہے رب العالمین اسے معاف کرتے ہیں۔ رب فرما رہا ہے نہیں، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن یہ رشتہ داریاں توڑتا ہے، یہ شیطان گیری کرتا ہے، اسے نہیں بخشنا ہے، اسے نہیں بخشنا ہے۔ رب فرما رہے اسے نہیں بخشنا۔ اے دوست تیرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ پھر تجھے نیکی بھی نصیب ہو پھر بھی عادت نہ چھوڑے تو یہ نیکی کس کام کی؟ تو نیکی نماز تو یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو دوستو چوتھا وہ شخص بغض و کینہ رکھنے والا، مسلمان ہو کے پھر کلمہ پڑھ کے دوسرے مسلمان سے بغض و حسد تو نہیں رکھ سکتا۔ اگر بغض و حسد رکھتا رب العالمین فرماتا ہے نہیں، اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ اگر کوئی شب قدر کی رات 7 بار سورہ قدر کی تلاوت کر لیتا ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، رب العالمین ہر بلا سے اسے محفوظ فرماتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ عمل تھوڑا سا ہے، عمل تھوڑا سا ہے۔ شب قدر کون سی رات ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن تاک راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ تاک راتیں، اور کوشش کرو ہر رات آپ یہ پڑھ لیا کریں 7 بار سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ پھر جس رات میں بھی سورہ شب قدر ہوگی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا کرتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہ سنت موقدہ ہے۔ پورے گاؤں میں اگر کوئی شخص بھی اعتکاف نہ بیٹھا سارا گاؤں گناہگار ہے، اگر ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا سارے گاؤں والوں کا ذمہ اتر گیا، پھر وہ جو بیٹھا ثواب اسے ملے گا، ذمہ داری سب کی ادا ہوگی۔ اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی سارے گاؤں میں سے ایک شخص کو لازمی اعتکاف بیٹھنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اعتکاف بیٹھتا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص صرف ایک دن اعتکاف کر لے، ایک دن اعتکاف کر لے، صبح سے شام تک رب کا مہمان بن جائے، رب کے گھر میں بیٹھ جائے، رب العالمین اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا مفاصلہ فرما دیتا ہے۔ دوزخ اتنی دور جیسے 3 خندق اور ایک خندق کی مسافت جیسے زمین و آسمان جتنی مسافت ایک خندق کی، اور 3 خندق کا مفاصلہ اس سے دوزخ دور کر دیتا ہے جو ایک دن اعتکاف کرتا ہے۔ تو جو 10 دن رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے اس کا اجر کیا ہوگا؟ اعتکاف والا مسجد کے کسی کونے بھی چلا جائے اسے اجازت ہے، رکاوٹ نہیں، اندر بیٹھے باہر بیٹھے، اس کونے پہ بیٹھے اس کونے پہ بیٹھے اس کونے پہ بیٹھے، مسجد سے باہر بغیر حاجت کے نہیں نکلے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف بیٹھنا ہے رب کی بارگاہ میں 10 دن۔ پیشاب و پاخانہ ضرورت ہے تبھی بشری تقاضے کے لیے اسے باہر نکلنا ہوگا، یا شرعی تقاضے کے لیے۔ شرعی تقاضا کیا ہے کہ جمعہ نہ ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے اسے اجازت ہے دوسری مسجد چلا جائے، اگر مسجد اسی میں جمعہ پڑھا جا رہا ہے تو پھر اسے اجازت نہیں ہے اسی مسجد میں جمعہ پڑھے۔ باقی وہ اسے غسل فرض ہو گیا تو غسل ادا کرنے کے لیے وہ چاہے باہر جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں صابن بھی استعمال نہیں کرے گا کیونکہ اس کا مقصد ہے پاکی حاصل کرنا، تو پاکی بغیر صابن کے حاصل ہو جاتی ہے، صابن لگائے گا تو یہ زیادہ ٹائم باہر ٹھہرا، اگر ایک لمحہ بھی بغیر فضول باہر ٹھہر گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ 2 شخص پیشاب کے لیے جا رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ 2 منٹ ٹھہر جا میں بھی ہو لو، پھر مل کے چلے جاتے ہیں، تو جو ٹھہر گیا فضول کھڑا رہا اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ یعنی بغیر آپ چلتے جا رہے کسی سے باتیں کر لیں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، آپ رک کے کسی سے باتیں کریں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مقصد ہے
ہاں جی بات کرنے سے اعتکاف نہیں، چاہے مسجد میں کھڑے ہو کے آپ کر لیں، آپ چلتے جا رہے ہیں باہر کسی حاجت کے لیے، پیشاب و پاخانہ کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو کسی نے بلایا، کوشش کریں کہ آپ اس کو اشارے سے سمجھا سکیں کہ میں اعتکاف میں ہوں، زیادہ بات نہیں کر، ضرورت کی بات کر۔ اگر وہ کرتا ہے آپ چلتے جائیں، آپ اعتکاف کے حوالے کے ساتھ بات کرتے جائیں، اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ رک کے آپ بات کریں گے، رک گئے، آپ کا رکنا جو ہے وہ آپ کو آپ کے اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو 10 دن اعتکاف آتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب رب العالمین عطا کرتا ہے، جو 10 دن اعتکاف بیٹھے۔ اگر عورت ہے تو جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہیں بیٹھے گی، اس کی جتنی جگہ بنی ہوئی مسجد کے لیے نماز کے لیے اسی جگہ میں قابو رہے گی، اس سے باہر بغیر شرعی تقاضے کے لیے باہر جائے گی، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد میں بیٹھنے والے کا پوری مسجد حد ہے، مسجد میں جہاں چاہے بیٹھے، تلاوت ذکر کرے، تلاوت کرے، جو کچھ پڑھے، سوئے، وہ اس کا اپنا فعل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کاروبار کی نیت سے جائے پھر وہاں جا کے سو جائے، کاروبار نہ کرے، تو کوئی اس کو عقل مند کہے گا؟ اب آئے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے اور آپ دن رات سوئے رہے تو آپ کو عقل مند کوئی بھی نہیں کہے گا۔ تو محنت تو اصل مقصد تو ہمارا یہی ہے کہ ہم دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے یہاں آ گئے ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک کو ہر لمحے سوتے ہوئے ایسا سوئیں کہ سنت کے مطابق ہم سوئیں۔